یہ زمانہ مردوں کا ہے، مردوں کی زندگی ہے یہ، اور اس میں اکیلی عورت کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں جب آفس میں بھی جاب کرتی تھی تو کافی بری نگاہوں کا بھی سامنا رہا، ایون کہ ایک ٹائم میرے پر ایسا تھا، میری ایک وہ خواہش بن گئی کہ یار بس اب زندگی ختم ہو رہا ہے، اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ نے مرنا ہے تو پھر یہ چھری پکڑے اور شہرک کاٹ دیں۔ السلام علیکم جی، آج میرے ساتھ ایک ایسی باہمت خاتون موجود ہیں جنہوں نے ہسبینڈ کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر محنت مزدوری کو ترجیح دی۔ جی ہاں، انہوں نے خود محنت کر کے اپنے بچے کو پالا اور اپنا پیٹ پالا۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج ماشاءاللہ یہ ایک ریسٹورنٹ چلا رہی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ پہلے آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتا رہے ہیں اپنا؟ یسیرہ۔ یسیرہ، اچھا یسیرہ میم، مجھے یہ بتائیں کہ ہسبینڈ کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سب کو۔ ہسبینڈ کے بعد بہت ٹف لائف میں نے دیکھی ہے، کیونکہ ہر کوئی وہ عورت جو بہت جلدی ہسبینڈ سے علیحدہ ہو جاتی ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اوبویسلی ہر وہ عورت اس کو تکالیف کا سامنا رہتا ہے۔ تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بھی کافی تکالیف کا سامنا رہا، لیکن میں نے، میرے فادر نے، میری مدر نے، میری بہن بھائی ہیں، انہوں نے کبھی مجھے میرا حوصلہ پست نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھے کریج کیا، میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ میرے فادر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے، ان کے مرہون منت میں نے اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھا۔ میں نے انٹر کیا، پھر میں نے گریجویشن کیا، ساتھ ساتھ میں نے جاب کی، بیٹے کو بھی پالا، پھر اس کی تعلیم، پھر اس کے اخراجات، یہ سارے اٹھائے۔ میرے فادر نے ہی میرے بیٹے کی تربیت بھی کی، ماشاءاللہ سے اب جوان ہو گیا ہے وہ۔ تو پھر میں نے ماسٹرز کیا، جاب بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ مطلب میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور میرے پیرنٹس نے بھی مجھے یہی چیز سکھائی کہ آپ پڑھ جائیں، کچھ بن جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنے اچھے والدین سے نوازا، مجھے موقع دیا کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو آج میں ایک ریسٹورنٹ چلا رہی ہوں، فوڈ گرل کے نام سے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے جسے میں نے سمیٹا ہے جتنا۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اپنے بچوں کے بارے میں بتا دیں کہ ہسبینڈ کے بعد آپ کے کتنے بچے تھے؟ اور میرا ایک ہی بیٹا تھا، جی جی، ایک ہی بیٹا ہے میرا، ماشاءاللہ سے 22 ایئرس اولڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ بھی جاب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ ظاہر سی بات ہے جب ہسبینڈ کے بعد تو ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ خواتین مطلب کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہمت آئی کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی میں محنت کر کے اپنا؟ میں نے بھی پہلے اسٹارٹ میں بھی بتایا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ میرے پیرنٹس کا ہے۔ بالکل ٹھیک، انہوں نے مجھے بہت ہمت دی۔ دیکھیں ہر پیرنٹس شادی کے بعد اپنے بچیوں کو وہ نہیں رکھتے، اسی طرح کوئی بہت ہر رنگ کی دنیا ہے، ہر رنگ کے لوگ ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، غربت ہوتی ہے، اور ہم نے بھی غربت ہی دیکھی ہے۔ ہم بھی ایک مڈل فیملی سے ہی میں تعلق رکھتی ہوں۔ تو میرے فادر نے مجھے بس، انہوں نے بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ 6 بیٹیاں، ایک بیٹا، ہم ماشاءاللہ سے 6 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے میرا۔ تو فادر نے ہمیں ہمیشہ یہی چیز سکھائی کہ بیٹا آپ نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، آپ محنت کریں، محنت میں کوئی آر نہیں ہے، آپ پڑھیں۔ تعلیم کو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ وہ جو تھا نا، وہ ہمیں بتایا کہ جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو آپ مشکل ہو جائے گی، آپ کی مزید زندگی مشکل ہوگی۔ تو بس پھر انہی کی وجہ سے ہم نے تعلیم بھی حاصل کی، انہوں نے بھی محنت کی، ہم نے بھی محنت کی، ساتھ ساتھ جابس کرتے رہے، ہم لوگ ساری بہنیں جاب کرتی ہیں، بھائی بھی جاب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کام کے بارے میں بتائیں کہ کام کا سٹارٹ کہاں سے لیا، تو کیسے یہاں تک کیسے پہنچی؟ کام کا سٹارٹ میں نے ایک نجی آفس سے ہی لیا تھا، ایز اے فرنٹ ڈیسک آفیسر۔
وہاں سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا. اس زمانے میں نہ اتنی تنخواہیں تھیں, اخراجات تو آپ کو پتہ ہے تب بھی بہت تھے اور اب بھی بہت زیادہ ہی ہیں. تو صرف میری سیلری سے تو گھر نہیں چلتا تھا. تو باقی بہن بھائی بھی تھے اور باقی بہنوں نے بھی اور بھائی نے بھی بہت زیادہ ساتھ دیا. ہم لوگ ایکچولی ہمارا جو میرا اس مقام تک جو آنے کا وہ کریڈٹ ہے نا, وہ ہماری آپس کی کوڈینیشن, اتفاق, پیار, اور یہ چیزیں فیملی میں ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کام کر رہی ہیں, ریسٹورنٹ چلا رہی ہیں, طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, جی دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ریسٹورنٹ چلا رہی ہیں, تو اس ٹائم مطلب کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کس طرح کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس بارے میں ایکسپیرینس ذرا بتا دیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ خاتون کہتی ہیں جی کہ ہم کوئی کام بھی کر لینا تو وہ مرد جینے نہیں دیتا. تو اس بارے میں اپنا ایکسپیرینس بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. آپ چاہے جو مرضی ہو, عورت ایک جو ہے وہ اکیلی عورت, وہ اس کو یہ مسائل کا سامنا رہتا ہے وہ, اور یہ رہتی دنیا تک یہ چلتا رہے گا, کیونکہ یہ زمانہ مردوں کا ہے, مردوں کی زندگی ہے یہ, اور اس میں اکیلی عورت کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اس سے میں تو گزری ہوئی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے کن حالات کو فیس کیا. میں جب آفس میں بھی جاب کرتی تھی تو کافی بری نگاہوں کا بھی سامنا رہا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے عزت بھی بخشی. اللہ تعالیٰ بہتر راہ کی طرف اللہ تعالیٰ ہی لگاتا ہے. تو بس محنت کرتے رہے, ہم نے اپنی محنت اور ایجوکیشن کو ہم نے نہیں چھوڑا, ان دو چیزوں کا ساتھ نہیں چھوڑا جو ہمیں پیرنٹس سے وراثت میں ملی تھی. تو انہوں نے یہی چیز سکھائی ہمیں, اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ پھر یہ لاک ڈاؤن لگ گیا کرونا کی وجہ سے. تو میری جاب بھی کرونا کی وجہ سے, جو لاسٹ میں کر رہی تھی انسٹیٹیوشن میں کر رہی تھی جاب, وہ کرونا کی وجہ سے چلی گئی. پھر پورا سال میں بے روزگار گھر پہ بیٹھی رہی. تو پھر بہن بھائیوں نے اور اماں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کوکنگ میں ماسٹر ہیں, تو آپ اسی چیز کو لے کے چلیں. کافی جگہوں پہ اپلائی کیا, کہیں بھی جاب نہیں ملتی تھی. کرائے کا گھر ہے ہمارا, رینٹ ہم نے پے کرنا ہوتا تھا. تو پھر یہ سوچا کہ چلیں ہم یہ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسٹورنٹ کا. تو اس میں بھی میری مدر, میری بہنیں, فادر تو نہیں رہے, فادر کافی 10 سال پہلے انتقال کر گئے تھے. تو بھائی انہوں نے کافی سپورٹ کیا ریسٹورنٹ کو چلانے میں, مدد کی. میری مورل سپورٹ بہت زیادہ رہی. فائنینشلی ہم میں سے کوئی بھی اسٹرانگ نہیں ہے, فائنینشلی کوئی بھی اسٹرانگ نہیں ہے. سب نے بہت زیادہ ہمت بس دی کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور آپ کر سکتی ہیں, یو ول ڈو اٹ, یو ول ڈو اٹ. وہ بس یہ سن کے نا پھر وہ حوصلہ ہوا. پھر میری فرینڈز ہیں, انہوں نے بھی میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. ایک کو تو میں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے, وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں, اور ہم مل کے یہ جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ یہ ہم چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آگے کے پلانس بتا دیں, آگے کے کیا پلانس ہیں؟ آگے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس میں اتنے اللہ پاک عزت اور ترقی دے کہ مجھے جاب کی بھی ضرورت نہ پڑے, اور میں اسی کام کو لے کے مجھے اب بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ میں اسی کام کو لے کے آگے چلوں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ان خواتین کے بارے میں انہیں کیا کہنا چاہیں گی جو ہمت ہار جاتی ہیں, جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں مطلب کو ترجیح دے دیتی ہیں, غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے, ان کو کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کر رہی ہیں کام؟ اسامہ بات پھر وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی غلط راہ پہ جائے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہاتھ کسی کے آگے پھیلائے. ٹھیک ہے. اگر کچھ خواتین ایسی ہیں تو وہ جو فیملی سے بیچاری مجبور ہیں, بے بس ہیں, وہ وہی ہیں. ہر طرح ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ, ہر کوئی میری طرح خوش قسمت نہیں ہوتا کہ جن کو پیرنٹس سپورٹ کرتے ہیں, بہن بھائی سپورٹ کرتے ہیں. کون آج کے زمانے میں آج کے دور میں کون کسی کو اتنا وہ ساتھ دیتا ہے؟ تو وہ ان خواتین, میری نظر میں تو وہ خواتین بھی بری نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے آگے انہیں دعا گو ہونا چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. غلط رستہ تو میں کہتی ہوں کسی بھی صورت اس کے لیے تو نو کمنٹس. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ غلط رستہ اختیار کریں. آپ ہمت مت ہاریں,
زندگی، موت، رزق یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عزت اللہ پاک دیتا ہے. بس آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کی نیتیں صاف ہوں تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہے. آپ کی نیت صاف ہونا تو اعمال خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اکیلی عورت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی عورت کو لے کے بہت زیادہ ایسا چلتا آ رہا ہے. بالکل اسی طرح تو اس سے ہم کٹ نہیں سکتے، معاشرے سے ہم کٹ کے کسی جنگل میں جا کے آباد نہیں ہو سکتے. ہمیں مردوں میں ہی رہ کر اپنے آپ کو ہمت دینی ہوگی. دیکھیں آپ کی نظر میں میل ہوگی نا تو دن ہی کچھ برا ہوگا. اگر آپ اپنی نگاہوں میں پاکیزگی رکھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا. بالکل اسی طرح یہ اور مطلب آپ کو حوصلہ ملتا رہے گا. اگلا بندہ جتنا مرضی برا ہو، جب تک آپ برے نہیں ہیں تو کوئی کیسے برا. ہاں جی، جب تک آپ اچھے ہیں سب کے ساتھ تو سب اچھے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر کسی کی تکلیف کا اندازہ صرف اسی کو ہی ہوتا ہے جس پہ بیت رہی ہوتی ہے. ہم بس بات ہی کر سکتے ہیں کسی کو لے کے، لیکن میں صرف اپنی بات کروں گی کہ میں نے بھی بہت ساری مشکلات کو دیکھا. ایون کہ ایک ٹائم میرے پر ایسا تھا کہ میری ایک وہ خواہش بن گئی کہ یار بس اب زندگی ختم ہو رہا ہے، اٹیمپٹ سوسائڈ. تو یہ اس سے بھی میرے فادر نے مجھے بچایا. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ بیٹا، انہوں نے مجھے بس 2 ہی باتیں کہی، انہوں نے لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں کہی. انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ نے مرنا ہے تو پھر یہ چھری پکڑیں اور شہرک کاٹ دیں، چانس پہ مت مریں. بالکل چانس پہ مت مریں. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب ایک چیز مقدر میں لکھی ہے، موت مقدر ہے، اسے آپ ختم کریں یا نہ کریں وہ آئے گی. تو جب موت نے آنا ہے تو پھر آپ کیوں اسے دعوت دے رہی ہیں؟ جب آپ کو اللہ پاک نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، بس آپ تنہا ہی ہیں نا. تو کیا تنہا لوگ زندگی میں نہیں ہوتے، زندگی نہیں گزارتے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یتیم پیدا ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو پھر باپ ہے، ماں ہے، تو وہ بھی تو بچے ہیں جو جھگیوں میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی تو اپنی زندگی گزارتے ہیں. بالکل وہ عورتیں جن کی شادی ہوتی اور شادی بھی نہیں ہوتی اور ایسے ہی فوت ہو جاتی ہیں وہ. تو آپ تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ اپنی زندگی کو ہمت سے چلائیں، نہ کہ آپ حرام موت کو گلے لگائیں اور ہمیں بھی دکھ دے کے جائیں. بس وہ ایک لمحہ تھا کہ میں نے ان کی بات کو وہ کیچ کیا اور اپنے پلے کے ساتھ باندھ لیا کہ جناب نہیں، یہ بات میرے ابو نے بالکل ٹھیک فرمائی ہے کہ موت مقدر ہے. آپ اسے دعوت دیں یا نہ دیں وہ آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سوسائڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو آنے والے وقت میں موت ہی نہیں آنی تھی. تو لہٰذا آپ اپنی جو زندگی آپ کو اللہ پاک نے دی ہے اسی کو اچھے طریقے سے جئیں، عزت سے جئیں، دوسروں کی بھی عزت کریں، اپنی عزت کروائیں اور ہمت سے زندگی جئیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی. اور آج دیکھ لیں میں جس مقام پر بیٹھی ہوں، میری فیملی میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس مقام تک آ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس 0 پوائنٹ میں ہمیں دیکھا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی اب تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، 6 بیٹیاں ہیں، غربت ہے، تو یہ تو بس ختم ہو گئی ان کی زندگی. لیکن میرے فادر نے ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھا اور انہوں نے ہمیں بھی یہی چیز سکھائی کہ آپ اللہ پہ توکل رکھیں، لوگوں پہ مت رکھیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، محنت کر لو، جھاڑو پونچھا مار لو، برتن دھو لو، لیکن ہاتھ مت پھیلانا. اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. میرے فادر بالکل نہیں پڑھے ہوئے تھے، بالکل ان پڑھ تھے وہ، تو انہیں اس کی قدر کا اپنی زندگی گزار کے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری ہے میری اولاد نہ گزارے. میں اپنی اولاد کو ضرور یہ سیکھ دوں گا کہ وہ ایجوکیشن کو ترجیح دیں. بالکل. تو ماشاءاللہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں ماشاءاللہ، اور اب آج اس مقام پر بیٹھی ہوں کہ اپنا کما رہی ہوں، اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہوں، اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہوں، اور اسی پہ ہی فوکس رکھیں گے اور اسی کو آگے لے کے چلیں گے. اور میں ان خواتین سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ ہمت مت ہاریں. جب تک اللہ پاک کی ذات موجود ہے آپ بہت کامیاب ہو سکتی ہیں.
بس بات صرف وہ اتنی ہوتی ہے کہ امید جو ہے نا وہ آپ کے دل سے ختم نہیں ہونی چاہیے. بالکل اس طرح ہے. امید کو اگر آپ جگا کے رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. تو چاہے آپ ایک مجبور عورت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ امید کا دامن نہیں چھوڑتی ہاتھ سے اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا. بس ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین حوصلہ رکھیں، ہمت کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کریں تو انشاءاللہ اپنا اچھا ٹائم آ ہی جاتا ہے. بالکل. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.